ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ کراچی کے ساتھ ناانصافیوں، تفریق اور جو ایک مجرمانہ غفلت ہے اس کی ایک طویل فہرست ہے، اور اس فہرست میں جو اگر چند بڑے مسئلوں کی بات کریں تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا ہے، جو روز بروز گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تصور کیجئے کہ کراچی جیسا بڑا شہر کہ جس کی 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس میں اس کی آبادی جو تھی 1,60,00,000 بتائی گئی تھی، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بھی مسنگ پرسن جو تھے وہ کم از کم 30-40 لاکھ ہیں جو رہ گئے تھے گننے سے۔ تو چلیں اگر ہم اس مردم شماری کو بھی مان لیں تو اس کی آبادی 1,60,00,000 ہے، اور یہاں پر بجائے اس کے کہ ٹرانسپورٹ فیسلٹیز میں اضافہ ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ کمی ہوتی گئی ہے، اور یہ بجائے اس کے کہ چیزیں بہتر ہوں یہاں پہ خراب ہوئی ہیں۔ تصور کیجئے کہ 1998 میں اس شہر کراچی میں تقریباً 20,000 کے قریب بڑی بسیں چلا کرتی تھیں۔ 2018 میں ان رجسٹرڈ بسوں کی تعداد گھٹ کر 10,000 رہ گئی۔ اسی طرح منی بسز کی آپ تعداد دیکھیں تو وہ بھی گھٹ کر تقریباً آدھی رہ گئیں۔ تو اگر ایک زمانے میں 42,000 کے قریب یہاں پہ 1998 کی ہم بات کریں جب یہاں پہ بسیں اور منی بسز چلا کرتی تھیں، وہ گھٹ کر اب 22,000 رہ گئی ہیں۔ لیکن جو ہمارے منسٹر فار ٹرانسپورٹ ہیں صوبے کے سید اویس قادر شاہ صاحب، انہوں نے گزشتہ روز اسمبلی کے فلور پر یہ کھڑے ہو کر کہا کہ جناب جو اس وقت انٹرسٹی بسز اور منی بسز چل رہی ہیں ان کی تعداد 17,488 ہے، یعنی کہ جو ہمارا 22 سال کا تخمینہ ہے اس سے بھی کہیں کم۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں اس پروگرام میں بات کریں گے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس شہر میں بڑے بڑے جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ منصوبوں کا اعلان ہوا۔ کسی نے کہا جی گرین لائن بنے گی، کسی نے کہا اورنج لائن بنے گی، کسی نے کہا یلو ریڈ لائن۔ تو اس کی صورتحال آپ یہ دیکھیے کہ گرین لائن جو ہے جو صوبائی حکومت الزام دھر رہی ہے کہ وفاقی حکومت نے اس پہ صحیح طرح سے توجہ نہیں دی اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو عبدالستار ایدھی اورنج لائن ہے اس کا بھی ابھی فیتہ کٹنا باقی ہے، وہ بھی ابھی یہاں پہ لانچ نہیں ہو سکا۔ ریڈ لائن اور یلو لائن دو اور پروجیکٹس ہیں جو ابھی تک کاغذ پر ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو اتنے بڑے شہر میں کوئی یہاں پر ماس ٹرانزٹ کا ایک کہتے ہیں نا کہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی بس سروس بھی چل رہی ہے، آرگنائز طریقے سے نہیں چل رہی ہے۔ ہم دنیا کے دیگر شہروں سے کیا مقابلہ کریں گے، خطے کے دیگر شہروں سے کیا مقابلہ کریں گے، ہم لاہور سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے کہ یہاں پر کوئی مربوط نظام نہیں ہے ٹریفک کا۔ اچھا، ایک زمانے میں اسی شہر کراچی میں ایک سرکولر ریلوے نامی چیز ہوا کرتی تھی، جس طرح کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی کہ جو بسیں چلایا کرتی تھی۔ یہ دونوں ادارے جو ہیں وہ بند ہو گئے، اور ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ کراچی کے شہری تقریباً 80 کی دہائی تک ان دونوں فیسلٹیز کے ساتھ بہت زیادہ مطلب ہے کہ یہ ایفیشینٹ بھی تھیں اور کام بھی کرتی تھی۔ لیکن جب 90 کا دور آیا تو ہم نے دیکھا کہ ان دونوں جو ادارے تھے ان کی کارکردگی میں کہتے ہیں انحطاط آیا، اور اتنا انحطاط آیا کہ یہ بند ہو گئیں۔ آج جو ہے ہم کراچی کے اس دکھ پہ بات کریں گے کہ یہاں پر اتنے بڑے شہر میں اتنی بڑی ناانصافی کیوں ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ بہت ہی سٹرونگ دو پینلسٹ موجود ہیں۔ فہیم زمان خان صاحب کراچی کے ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ، 94-96 میں بھی رہے اور اس کے علاوہ 99 اور 2000 میں بھی۔ کراچی کے جو سماجی اور سیاسی حلقے ہیں اس کا بہت ہی معتبر نام ہے، شہری حقوق کے حوالے سے بہت بڑھ چڑھ کر بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ملک ظہیر الاسلام صاحب بھی موجود ہیں، یہ اربن ٹرانسپورٹ کے میں کراچی کے ہی نہیں میں کہوں گا ملک کے ایک بہت بڑا نام ہے، ایکسپرٹ ہیں، اے ڈی بی کے ساتھ ایک اس وقت کنسلٹنسی کر رہے ہیں، پروجیکٹ کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے تقریباً 9 برس کراچی کے جو ماس ٹرانزٹ ہے اس کو بطور ڈی جی لیڈ کیا۔ اس سے پہلے یہ ڈائریکٹر رہے ٹریفک انجینئرنگ بیورو کے کراچی کے، کئی برس وہاں پر بھی انہوں نے کام کیا، تقریباً 18 برس 2 مہینے۔ غلط تو نہیں کہا ظہیر صاحب میں نے، ہے نا؟ تو ایک طویل عرصہ۔ تو میں کہوں گا کہ یقیناً جو کراچی میں ٹرانسپورٹ میں بہت زیادہ جو خوبیاں ہیں یا تھوڑی بہت خامیاں ہیں ان کے ذمہ دار جو ہیں ہم پوچھیں گے کیا وجہ ہے ظہیر صاحب کیوں ہو گیا۔ لیکن شروع میں کرتا ہوں فہیم صاحب سے۔ فہیم صاحب، وہ کہتے ہیں نا کہ کراچی میں اگر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ آپ حل کر دیں تو بہت سارے جو سیاسی مسئلے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ کے مسئلے کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا 1985 میں بشرا زیدی کا جو ایک لسانی فسادات ہوئے تھے وہ بھی ہوئے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے شہر میں اس کا ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ لوگ حل نہیں کر پائے؟ دیکھیے، مسئلہ تو لوگوں کو چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ آپ نے کہا ماس ٹرانزٹ، ساری دنیا کے سارے بڑے شہر بشمول لاہور، اسلام آباد، پنڈی، وہ ماس ٹرانزٹ کی طرف موو کر رہے ہیں۔ ہم مائکرو ٹرانزٹ کی طرف موو کر رہے ہیں۔ موٹر سائیکلیں جو 1998 میں 3-3.5 لاکھ موٹر سائیکلیں کراچی میں تھیں، 31 دسمبر 2018 کو وہ 31 لاکھ سے زیادہ ہو گئیں۔ آپ نے بسیں نکالنی، آپ نے شہر پھیل رہا ہے، اس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ مگر مسئلہ یہی ہے کہ میں تو ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ کراچی جو ہے منی پاکستان کہتے ہیں، پاکستان کا سوتیلا منی پاکستان ہے۔ اس کو
کوئی بھی شخص اس کو جو چاہے اسلام آباد میں بیٹھا ہو یا ایون کراچی میں بیٹھے ارباب اقتدار، وہ کسی طرح سے اس کو جو اس کا جائز حق ہے وہ دینے کو تیار نہیں. اس کا نظر آپ کو کراچی کی ٹرانسپورٹ میں بھی نظر آتا ہے. اس پہ آپ کو کیوں اتنی شکایت ہے؟ چلیں یہ تو ایک اوپننگ ہو گئی. ظہیر صاحب آپ ایک طویل عرصہ آپ نے جمہوری حکومتیں دیکھی، یہاں پر نیم جمہوری حکومتیں دیکھی، اور اگر جمہوری حکومت کوئی آئی اس کو بھی دیکھا. کیا وجہ ہے ان کا؟ تو میرے خیال میں جو فہیم صاحب کا کہنا ہے کہ جی پولیٹیکل ول کی کمی اور ستیلے پن کا سلوک کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے؟ آپ نے تو ہر چیز بہت قریب سے دیکھی. جی دیکھیں، جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ کسی بھی سٹی کا بیک بون ہے، اور انفارچونیٹلی کراچی کے ساتھ یہ بدقسمتی رہی ہے کہ زبانی دعوے باتیں بہت ہوئی لیکن پریکٹیکلی بہت کم کام ہوا. آپ دیکھیں کہ جب 1947 میں کراچی پاکستان کا وجود آیا تو کراچی میں ایک ماس ٹرانزٹ سسٹم تھا، ٹریم سسٹم، اور یہ تقریباً 12 کلومیٹر کور کر رہا تھا. جب ماسٹر پلان بنا 75 میں تو اس میں ریکمنڈ کیا کہ اس کو آپ ڈسمینٹل نہیں کریں، اس کو اپ گریڈ کریں، جیسے کہ میلبرن میں ہوا ہے، جیسے کہ ایتھنز میں ہوا ہے. انہوں نے اپ گریڈ کر کے اسی ریل سسٹم کو ریٹین کیا اور اس کو لائٹ ریل میں کنورٹ کر دیا. انفارچونیٹلی جو ریکمنڈیشن تھی ماسٹر پلان کی اس کو فالو نہیں کیا اور 75 میں اس کو اپروٹ کر دیا. ایک ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر تھا موجود اس شہر میں، اکھاڑ کے پھینک دیا بغیر، اور اس کو بجائے اپ گریڈ کرتے جیسے. تو اس قسم کے جو فیصلے انہوں نے شہر کو بھی اس میں شہر کی طرح جو مسئلے ہوئے ان کو اور گھمگیر کیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب 64 میں یہ بنا کراچی سرکولر ریلوے تو اس کا 30 کلومیٹر جو روٹ تھا اس وقت بنایا گیا، جس بیوڈ گیج بنا جو بھی تھا اسے کمپیٹیبل تھا نیشنل ہائی وے سے، نیشنل جو ہمارے ریل سسٹم ہے. اور اس وقت وہاں پہ آپ 70 پہ وہاں پہ تقریباً مین لائن پہ 84 ٹرین چل رہی تھی اور یہاں پہ 20 ٹرین چلتی تھی سرکولر پہ. تقریباً ملا کے 104 ٹرین تھی جو پر منتھ 0.5 ملین جو ہے وہ تقریباً کیری کرتی تھی پیسنجرز کو، اور 6 ملین آپ سمجھ لیں پر اینم کیری کر رہی تھی. اور اس میں بگ نمبر، لیکن سلولی ان پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی. 2000 میں وہ بھی ختم کر دیا گیا کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا جی ہمارے پاس کے ٹی سی بند ہو گئی. میرا جو سوال کہ قریب کے کوارٹر سے آپ نے دیکھا، آپ نے بڑے سب کہتے ہیں نا ہر چیف منسٹر سے انٹریکٹ کیا ہوگا، وزراء سے انٹریکٹ کیا ہوگا، وجہ کیا ہے؟ کیوں دلچسپی نہیں ہوتی؟ کراچی کو سب سے نیچے کیوں رکھا جاتا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر اور دوسرے شہر لے لیں، آپ کوئی دہلی لے لیں، اگر دہلی میں وہ لوگ ہیں وہاں پہ انہوں نے جو ریل سسٹم ہے اس کو ایکسپینڈ کیا، بس سسٹم کو ایکسپینڈ کیا، CNG لائے. دیر واز اے پولیٹیکل ول اینڈ دیر واز اے جو سپورٹ تھی فیڈرل گورنمنٹ کی دہلی بھی ملی اور لوکل گورنمنٹ کی ملی. انفارچونیٹلی یہاں پہ جو ریسورسز ہیں ہمارے پہ، ایک تو ریسورسز ہیں کہ 18 ایجنسیز یہاں کام کر رہی ہیں، ہر ایک اپنے 1.5 کی مسجد الگ بنا رہے ہیں. دے آر ناٹ پولنگ دے ریسورسز. اب اس میں یہ کہ اگر آپ پول کریں ریسورسز تو آپ کے ریسورسز ہو سکتے ہیں اور اس کو آپ پراپرلی پریورٹی کے حساب سے خرچ کر سکتے ہیں. ہم نے یہاں چھوٹے موٹے منصوبے تو کام کیے ہیں. دے آر 2 ٹائپس. ایک تو یہ آپ کا کہ آپ کا مینجمنٹ انٹینسو سولوشن ہے، آپ جو تھوڑے بہت پیسے ہیں اسے روڈ امپروو کر دیں، مینجمنٹ لے آئیں. ایک ہے کیپٹل انٹینسو سولوشن. ان سٹی لائک کراچی وی نیڈ ٹو ہیو کیپٹل انٹینسو سولوشن لائک ریل بیس اور روڈ بیس سسٹم لائک BRT اور سم تھنگ لائک دیٹ. آگے ٹیوب چلے، کوئی بڑی ٹرین چلے. فہیم صاحب میرا آپ سے میں وہی سوال جو میرے خیال میں ان سے میں نے کیا تھا، سن لیں جملہ، کہ یہ سیاسی ول کی کمی جب کراچی کا مسئلہ آتا ہے وہ کیوں کم ہو جاتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا شہر ہے، متحدہ قومی موومنٹ کا شہر ہے، مسلم لیگ نون کا، PTI کا، ہر جماعت اس شہر کو اون کرتی ہے. کیا وجہ ہے کہ یہاں پر بیسک چیز نہیں دے رہے؟ دیکھیے میں اس کو تھوڑا سا اس کو وہ کر کے بتاؤں گا. اس وقت کراچی کی اینول GDP $118 بلین ہے. اس پاکستان کی جو دوسری نمبر 2 اور نمبر 3 سٹیز ہیں، لاہور اس کی $40 بلین ہے، فیصل آباد کی صرف $18 بلین ہے. اگر آپ پچھلے 5 سال میں یعنی اگر آپ 2013 سے 2018 لاہور پہ ایکسپینڈیچر دیکھیں ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر پہ 853 بلین روپیز کا، 850 ارب کا ہے. آپ کراچی کو دیکھیں، کراچی کے بلدیاتی اداروں کے پاس، KMC اور KDA کے پاس اپنے ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہ کے پیسے نہیں ہوتے. اب آپ مجھ سے کیا سوال پوچھ رہے ہو کہ کراچی کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ میں آپ کو مطلب مجھے پتہ ہے کہ نا $118 ارب اور میں چیلنج کرتا ہوں اس ملک کے کسی بھی، یہ بلومبرگ، مرسر، میں یہ عرض کروں کہ آپ کو علم ہے کہ کیوں زیادتی ہو رہی ہے.
مجھے بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا علم ہو، لیکن جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں بیچارے ان کے لیے آپ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ بالکل اعداد و شمار اپنی جگہ، لیکن پہلی تو ہم بات کریں گے پولیٹیکل ول، وہ کیوں نہیں ہے کراچی کے معاملے میں؟ پولیٹیکل ول غائب کیوں ہو جاتی ہے؟ دیکھیے آج بھی جو فیڈرل ٹیکسز ہیں، جو بھی فیڈرل ٹیکسز ہیں جو ایف بی آر کلیکٹ کر رہا ہے، آلموسٹ 54-55% کراچی جنریٹ کرتا ہے، اس میں سے صرف 50% جو ہے امپورٹ کے اوپر ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے سندھ کا تقریباً 87% جو ریونیوز ہیں، جو ٹیکسز ہیں جو آپ وہ کراچی جنریٹ کرتا ہے، مگر کراچی پہ آپ نہیں خرچ کرتے۔ یہ پولیٹیکل ول کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا مسئلہ ہے۔ اگر اسی سے جڑا ہوا دوسرا سوال پھر میں ظہیر صاحب کی طرف کہ وہ وکٹمائزیشن کیوں ہے کراچی کے لوگ؟ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر اس ملک کے خطے کہتے ہیں پورے ملک کے لوگ یہاں پر جمع ہیں، کسی ایک لسانی گروہ کا یہ شہر نہیں ہے، تمام لسانی گروہوں کا شہر ہے، تو اس پہ تو زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیے ایک زمانے میں کراچی کو منی پاکستان کہا جاتا تھا، اب بھی روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، اب کوئی منی پاکستان نہیں کہتا، صرف ضرورت کے اس پہ نا صرف چٹنی کے طور پہ لگا کے استعمال کرتے ہیں منی پاکستان، اب کوئی نہیں کہتا، اب اس کو کراچی کہتے ہیں۔ اور وہ جو روشنیوں کا شہر تھا اس کو کراچی کے بیٹوں نے جو ہے اندھیروں کا شہر بنا دیا۔ تو یہ اٹ از اے بہت ہی کمپلیکس مسئلہ ہے کراچی کے ساتھ۔ اور کراچی کے ساتھ دیکھو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، میں ایف بی آر کے چیئرمین کو کہتا ہوں آپ کو $118 بلین جس شہر کی سال کی جی ڈی پی ہے، اور ایک $40 بلین $18 بلین کا جن کی ان کی حالات جا کے دیکھیے۔ آپ پنڈی اسلام آباد میں آپ کو جنگلہ بس نظر آئے گی، سب کچھ نظر آئے گی، آپ کو ملتان میں کام ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، لیکن کراچی میں بھی ہونا چاہیے۔ ظہیر صاحب آپ نے بھی قریب سے دیکھا، میں چاہوں گا پہلے ہم ذرا پولیٹیکل مسئلے کو حل کریں، پھر ہم ٹیکنیکل تفصیلات میں جاتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیسے ہوا یہ جو پولیٹیکل ول کی کمی ہے۔ آپ اتنے برس رہے بطور ڈی جی، آپ نے 8 سال سے زیادہ کام کیا، پھر ایز وہ ٹریفک اس میں کیا 18 برس، کیا تجربہ رہا جب آپ انٹریکٹ کرتے تھے نیم جمہوری حکومتوں کے ساتھ، غیر جمہوری حکومتوں کے ساتھ؟ میں جمہوری نہیں کہہ رہا، پتہ نہیں آئی ہے اس ملک میں نہیں آئی ہے، لیکن آپ کا کیا تجربہ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بطور ایک بیوروکریٹ، دیکھیں مشرف صاحب کے زمانے میں ہم نے ایک پریزنٹیشن کی اور ان سے کہا کہ اس میں نعمت اللہ صاحب بھی تھے، اور کہا کہ ہمیں پراپرلی یہاں پہ ریل بیس سسٹم چاہیے، اور تو ہمیں اس کے لیے آبویسلی بی او ٹی پہ پاسبل نہیں ہے۔ وی ٹرائیڈ اوور اٹموسٹ کہ جی بی او ٹی بلٹ آپریٹ ٹرانسفر پہ یہ کریں، لیکن ان اے سٹی لائک کراچی جہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی، کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں تھی، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو جنرل صاحب نے کہا کہ یار میں آلریڈی 3 پروجیکٹ پہ پیسہ دے چکا ہوں، ناردرن بائی پاس، لیاری ایکسپریس وے اور واٹر کے لیے، ود دیر نو منی ان دا کٹی، سو انہوں نے کہا بی او ٹی پہ جاؤ۔ ہم نے بی او ٹی کا ٹرائی کیا، وی اسپینڈ 2-3-4 ایئرز اور نتھنگ کیم آؤٹ بیکاز نو بڈی کیم ٹو ہیئر، یو نو۔ دو بڈ آئے تھے، ایک چائنا سے آئی تھی اور ایک میگلیو کے آئی تھی، لیکن دونوں میں کمی تھی۔ ایک جو ہے کیا نام ہے، انہوں نے اپنا جو سیکورٹی بانڈ تھا نہیں دیا تھا، ایک جو تھا ان کی ٹیکنالوجی ڈفرنٹ تھی۔ اس کے بعد وی ٹرائیڈ، دین ادر گورنمنٹ دے سے کہ ویل گیو ٹو 5 بلین ٹو کراچی، یہ اگین فار دی سی این جی بسز۔ اس کے لیے جب آئے تو انفارچونیٹلی اس سے پہلے سندھ گورنمنٹ نے یہاں پہ یو ٹی سی سسٹم شروع کیا تھا، اربن ٹرانسپورٹ، جس میں انہوں نے کمٹ کیا تھا بینکوں سے کہ ہم آپ کو اتنا انٹرسٹ دیں گے۔ پرائیویٹ 300 بسیں آئیں شہر میں، 12 کمپنیز لائیں۔ جب وہ لائیں تو ان کو فلفل نہیں کیا، اور پولیس نے ہراس کیا، پھر وہ جو ٹرانسپورٹ نہیں کیا، بھاگ گئے وہ۔ اور وہ بینکوں کا جو تھا، وہ بینکوں کا نے بھی کہا کہ پیسہ نہیں ملا، تو انہوں نے کہا جی ہم آئندہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، پھر میں فہیم صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ اس سے پہلے ہم 2000 کے اس میں آ گئے ٹائم پیریڈ میں، 90 کا پیریڈ دیکھتے ہیں جس میں 2 بڑے میجر پروجیکٹ بند ہوئے، سرکولر ریلوے اور کے ٹی سی۔ سرکولر ریلوے پہ ہم وقفے کے بعد بات کریں گے، کے ٹی سی پہ ذرا سا مجھے روشنی ڈالیں کہ وہ بھی اچھا بھلا ادارہ تھا۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ کے ٹی سی کے سٹینڈ ہوتے تھے ان سب جگہوں پہ قبضہ ہو گیا۔ وہ اتنی بڑی کمپنی، اتنی اچھی کمپنی کیسے ختم ہو گئی، کیا ہوا تھا اس کا؟ سر دیکھیں کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کا بہت بڑا رول ہے، اور اس وقت کے جو ہم کریڈٹ دیں بریگیڈیئر قاسم جو حیات نہیں ہے، انہوں نے بڑا کام کیا۔ 18-20 انہوں نے جگہیں بھی جو ڈپو سے ایکوائر کیا شریکیں، جو بہت بڑی بات تھی، اور نظامی صاحب کا بہت کنٹریبیوشن تھا اس میں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بسیں چلیں، یہاں باہر سے بھی بس آئیں بڑے، لیکن پرابلم سب سے بڑا ہوا کہ اس میں 40% لیکیج تھا، تقریباً 40% پلفریج ہو رہا تھا، جس میں اس کا جو لاسز تھے انکریز ہوئے دن بہ دن۔
تو فائنلی ورلڈ بینک کے ساتھ اور گورنمنٹ آف سندھ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو ختم کریں اور ان کو جو ہے ان کو اس کے بعد جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لائیں. انفارچونیٹلی جو ہماری ٹرانسپورٹ پالیسی ہے، اس سے فری ٹرانسپورٹ پالیسی اگر آپ کہیں، یو کانٹ رن سٹی لائک کراچی ان فری ٹرانسپورٹ پالیسی، ہر ایک فری ہے. وی ہیو ٹو ہیو اے سم کمپوزٹ ٹرانسپورٹ پالیسی. نام رکھیں اس کا مطلب ہے یو ہیو ٹو ہیو. اگر آپ اتنے بڑے شہر کو رن کرنا چاہتے ہیں، اس طرف توجہ نہیں ہے. تو اب اس میں یہ ہوا کہ جب وہ ختم ہوئی KTC، اس کے بعد کوئی نہیں تھا، پرائیویٹ سیکٹر تھے، انہوں نے کچھ بسیں لائیں، لیکن وہ جیسا آپ نے بتایا کہ بجائے بسوں کی تعداد کی کمی ہوتی نہیں. اگر اس وقت 200 روٹ چل رہے تھے تو آج کی ڈیٹ میں 85 روٹس ہیں. اندازہ کیجئے. یہ آپ نے بڑے مزے کی فہیم صاحب، یہ جو انہوں نے کہا کہ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ بند کر دیا جائے، تو یہ فیصلہ تھا، یہ عقل مندی کا جو فیصلہ ہوا، تو اس کے کیا محرکات؟ پھر وہی کہیں گے کہ وہ وکٹمائزیشن کراچی کے ساتھ، اس کے ساتھ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ستیلے پن کا سلوک ہو رہا ہے، وہ ہے یہ. دیکھیے صرف وہ نہیں، گورننس کا بھی فیلئر ہے نا. دیکھیے جیسے زئی صاحب کہہ رہے ہیں 40% پلفرج ہو رہا ہے، وہی 40% پلفرج کیسے الاؤ کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ 40% پلفرج کو اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ کو حکومت کرنے کا یا سرکار کا حق ہی نہیں بنتا نا. تو آپ نے بیسکلی ہمیں دیکھیں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. 2010-2011 میں S&P وہ فیمس ریٹنگ وہ ہے اینڈ پور کر کے، اسٹینڈرڈ پور، انہوں نے کراچی کو دنیا کا سب سے زیادہ غریب پرور شہر ڈکلیئر کیا. ٹھیک ہے، آپ یہ US جو ورلڈ نیوز رپورٹ ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو مجھے پتا ہوتا ہے، مگر میرا کہنے کا مطلب دیکھیے کہ کراچی شہر کسی نہ کسی طرح سے کراچی کے لوگ لوٹ پیٹ کے اپنا راستہ نکال لیتے ہیں. لے دے کے جو گورننس کا فیلئر ہے، وہ ایک اس وجہ سے فیلئر ہے کہ جو لوگ کراچی کی گورننس پہ ہو رہے ہیں وہ کراچی کو سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھتے ہیں. وہ اس کو جس طرح سے وہ آپ ستیلے پن کا کسی اور شہر کے ساتھ یہ نہیں ہوتا جو کراچی کے ساتھ ہوتا ہے. جو کراچی کے اندر جو طاقتور ادارے ہوتے ہیں وہی کھڑے ہوئے تو کہہ دیتے ہیں کہ کراچی والے پہلے پاکستانی بن کے دکھائیں. مگر لک ایٹ یہ دیکھیے کہ پاکستان کراچی کے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے. آپ کو سب کچھ کما کے دیتے ہیں. منی پاکستان ہے آپ کو، مطلب ہے کہ منی پاکستان، لیکن منی پاکستان کے ساتھ کراچی کو پاکستان کا ڈسٹ بن بنا دیا گیا. اٹ از ناٹ اے منی پاکستان اینی مور. پاکستان کا ڈسٹ بن ہے. یہاں پر جتنی آپ نے گند کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہو، اور یہاں کے لوگ اپنی زندگی کسی نہ کسی طرح کراچی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کوئی شخص بھی 1.5 جاب کیے بغیر جو ہے زندہ نہیں رہ سکتا. یہ کسی اور شہر میں نہیں ہوتا. غریب پرور شہر جو ہے وہ غریب ہو گیا. زئی صاحب بات یہ کہ ماس ٹرانزٹ کے نہ ہونے سے، اتنے بڑا شہر ہے، اس شہر میں اگر جو نہ وہ ماس ٹرانزٹ اگر نہ ہو، کیا نقصانات ہیں؟ ماحولیات، سڑکوں پہ ہجوم، ایکسیڈنٹ، کیا ایشوز کیا آتے ہیں؟ کراچی میں ماس ٹرانزٹ کا پلان ہے موجود جو ہم نے نئے بنایا تھا 2010-11 میں، اور بہت ڈیٹیل اسٹڈی ہوئی تھی، جائکا نے کی تھی، ایکسپرٹ آئے تھے. آئی واز دی ڈائریکٹر جنرل دیٹ ٹائم. ہم نے اس میں تقریباً 6 BRT کوریڈور بنائے تھے، ڈیفائن کیے ہیں، جس میں ریڈ، جی ہاں جو آپ نے وہاں ہے، اور اس کے علاوہ 2 MRT جو ریل کے تھے اور ایک کراچی سرکولر ریلوے. اگر آپ اس کو ایڈ کریں تو تقریباً 100 کلومیٹر BRT کے روٹس بنتے ہیں، 45 تقریباً بنتے ہیں آپ کے میں خطا کلامی کر رہا ہوں کہ میرے بال کالے سیاہ ہوا کرتے تھے جب میں یہ سنا کرتا تھا. یہ باتیں 90 سے سن رہا ہوں میں یہ باتیں نا. اس میں میری ٹرانسپورٹ بیڈ بھی ہوتی تھی بچپن میں ایک زمانے میں نا. ابھی تک کوئی ٹیک آف کچھ نہیں کیا. اب سارے جو ہیں وہ ہنوز کاغذ پر ہیں، ابھی تک فیتہ کٹنا باقی ہے. اور ترقی یہ ہوئی ہے کہ رکشہ کی جگہ چنچی آ گئی ہے، بسز کم ہو گئی ہیں. مطلب ہے جو شہر کے ساتھ ایکچوئل ہوا. اب وہ اچھے منصوبے تو لوگ بتاتے ہیں. وزیر کو اگر ہم بلائیں گے وہ آپ سے بھی اچھی طرح سے بتائے گا جی یہ مسئلے تھے ہمارے. میں نے آپ کو بتایا کہ امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے. مثال کے طور پر گرین لائن ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ ہم پک کرتے ہیں، ہم کر رہے ہیں. سملرلی ریڈ لائن جو ہے ADP نے آلریڈی پک کیا، اس کی ڈیٹیل ڈیزائن بن گیا، سب کچھ ہو گیا. پرابلم صرف یہ ہے کہ اب اس کا جو PC1 بیکاز دی ڈالر وہ رکا ہوا ہے PC1. اچھا مجھے خطا کلامی کرنی پڑے گی فیض صاحب آپ کو بھی، کیونکہ ہمیں لینا ہے وقفہ، اور وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے جو نامکمل جملے رہ گئے ظہیر صاحب کو اور فہیم صاحب کو، اس پہ بھی بات کریں گے. اور ایک اور بہت بڑا سوال کہ 1999 میں سرکولر ریلوے بند کیوں ہوئی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ KTC والی وجہ تھی وہاں پر بھی، یا کوئی اور بڑی وجہ تھی؟ اور شہر کو اب ضرورت ہے، یقیناً بالکل ضرورت ہے. تو اگر ضرورت ہے تو کیسے دوبارہ یہ بحال ہوگی، ہم اس پہ بات کریں گے لیکن وقفے کے بعد.
ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ 1960 کی دہائی میں اس وقت کے صدر ایوب خان صاحب نے ایک خواب دیکھا تھا کراچی کے لیے، اور وہ خواب تھا سرکولر ریلوے کا۔ تو 60 کی دہائی میں 69 کے اندر یہ سروس شروع ہوئی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے کہ 70 میں اور 80 کی دہائی میں اس نے شہر کی خوب خدمت کی۔ لیکن پھر اس ملک کو 90 کی دہائی نے آن دبوچا، اور اس کے ساتھ جو ہم نے دیکھا کہ جس طرح ملک کے دیگر بہت سارے ادارے جو ہیں اس 90 کی دہائی میں تباہ و برباد ہوئے، مس مینجمنٹ کا، کرپشن کا شکار ہوئے۔ تو کے ٹی سی جیسے وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے بند ہوئی، اسی طرح سرکولر ریلوے کو بھی تباہ کیا گیا، اور سرکولر یہ نوبت آ پہنچی کہ 9 برس کے قلیل عرصے میں ایک اچھی بلی جو کہ پروفٹ کیا کرتی تھی، جو ادارہ جس کی اپنے کہتے ہیں نا پیک پیریڈ میں 104 ٹرینیں چلا کرتی تھی پورا دن شہر کے اندر، وہ ادارہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، سرکولر ریلوے جو ہے اس پہ تالا لگ جاتا ہے۔ کیوں لگتا ہے ہم اس سیگمنٹ میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک شارٹ سنواتے ہیں منظور عزیز صاحب کا۔ یہ پاکستان ریلویز کی مزدور یونین کے رہنما ہیں، بہت پرانا نام ہے ٹریڈ یونین کی تاریخ کا، بہت محترم شخص ہیں، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے، خوبی کیا بلکہ ان کے ساتھ جو کریڈٹ جاتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے جب سرکولر ریلوے شروع ہوئی تھی تو اس کے پہلا ٹکٹ جو تھا منظور صاحب نے ایشو کیا تھا۔ تو سرکولر ریلوے کے حوالے سے منظور صاحب کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ یہ منصوبہ چلنا چاہیے، اس میں سٹی گورنمنٹ انوالو ہے، سندھ گورنمنٹ انوالو ہے، وفاقی حکومت انوالو ہے، پلس ریلوے بھی انوالو ہے، اور اس کو ہمارے ریلوے کے ملازمین اور گینگ مین ٹریک کو بچھا دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ قبضہ تو تھرو آؤٹ ہے، وزیر مینشن تک کلیئر ہے، اس کے بعد لیاری سے شروع ہو گیا اور آخر تک چلا گیا ہے اردو کالج تک۔ آپ پہلے ٹریک کو ٹھیک کر دیں، چل پڑے گی گاڑی ہے، اس کے بعد آپ اسے ایکسٹینڈ کریں، سی پیک کے ذریعے کریں یا کسی کے ذریعے بھی کریں۔ پیسہ بہت ہے اور ان کے پاس آ چکا ہے، خرچ کرنے کا مسئلہ ہے، اور اس کو میئر صاحب بھی انٹرسٹڈ ہیں، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب میں سرکولر کو کرنا چاہتا ہوں۔ جب بے نظیر کی اور نواز شریف کی حکومت تھی، ورلڈ بینک نے 220 ارب روپے سرکولر پروجیکٹ کے لیے رکھے تھے، 220 ارب روپے۔ اب یہ بات کون خرچ کرے گا؟ اس پیسے کی لڑائی تھی، وفاقی حکومت خرچ کرے، سندھ گورنمنٹ خرچ کرے، ریلوے کرے یا سٹی گورنمنٹ کرے، اس طرح یہ پھڈے میں چلا گیا۔ میں ایک مرتبہ پھر شکریہ کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ آپ یہ اپنے چینل پہ چلا کر کے پاکستان کے کراچی کے شہریوں کو ایک تحفہ دیں گے کہ سرکولر ریلوے کے لیے ہم نے بھی اپنی ایفرٹس کی، اور سرکولر ریلوے بحالی کی طرف جا رہی ہے۔ اور میں خود بھی ریلوے کا ایک امپلائی رہا ہوں، یہیں پیدا ہوا تھا، میں نے دیکھا بھی تھا کہ کتنی گاڑیاں چلتی تھیں اور اب کتنی گاڑیاں چلتی ہیں۔ اب لوکل ٹرینیں تو بالکل بند ہیں، سوائے 2 لوکل ٹرینوں کے جو لانڈی تک جاتی ہیں، یا ہمارے اسٹاف جاتا ہے پپری مارشلنگ یارڈ، وہاں اسٹاف اترتا ہے، باقی جاتے ہیں۔ جی جناب، آپ نے منظور عزیز صاحب کا شارٹ سنا، کیا کہہ رہے ہیں وہ سرکولر ریلوے کے حوالے سے۔ ظہیر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں، کراچی میں، ملک کیا اپنے شہر کی اگر ہم بات کریں کہ وہ لندن اور پیرس جیسی ٹیوبس تو نہیں چل سکتی، بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو خطے میں ہم دیکھتے ہیں، ممبئی دیکھیں، دلی کی بات کریں، تو وہاں پر بھی جدید اب جو ہے انٹرسٹی شہروں اس کا ٹرین کا نظام آ گیا ہے۔ بلکہ ممبئی میں تو پری پارٹیشن ڈیز میں بہت بڑا ایک ان کا نیٹ ورک ہے، اور وہاں پہ لوگ لگتا تھا ٹرینوں کی دوڑ لگ رہی ہے اس کے حوالے سے، وہاں کی سرکولر ریلوے۔ کراچی میں ایک اچھا بھلا پروجیکٹ شروع ہوا، پھر بند ہو گیا، کیا اس کے اوپر کیا روشنی ڈالیں گے آپ؟ دیکھیں، کراچی سرکولر ریلوے جو ہے نا، اس نے بہت اچھا وائٹل رول پلے کیا تھا کراچی کی ڈیولپمنٹ میں، لیکن اس میں ایک یہ تھا کہ اس کا جو سرکل تھا نا، وہ جو تھا 30 کلومیٹر کور کر رہا تھا یہ سرکل، جو سیمی سرکل مین لائن کو چھوڑ کے، اور سٹی جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا رہا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس برانچ آؤٹ کرتے، اس کو ایکسپینڈ کرتے، وہ ایکسپینڈ نہیں ہوا، اس کی جو رائڈرشپ ہے وہ کم ہوتی گئی ود پیسج آف ٹائم، اور وہ جو نہ اس کو ہم نے فیڈر سروس سے لنک کیا بسز سے، نہ اس کی وجہ سے جو رائڈر، تو پرابلم یہ ہوا کہ اس کا ریونیو کم ہوتا گیا۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ ود دی ایکسپینشن آف دا سٹی اس کے برانچز بناتے، اس کو ایکسپینڈ کرتے، جیسے کہ اور شہروں میں کیا گیا۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ریل جو ہے ریجٹ موڈ ہے، اگر آپ ایک دفعہ لگا دیتے ہیں تو اس کو آپ کو ایکسپینڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور جو آپ کا روڈ سسٹم ہے، روڈ یو کین ایزیلی ایکسپینڈ۔ اب روڈ ایکسپینڈ ہوتی رہی، اس کی وجہ سے جو بسیز ہیں، منی بسیز، ان پہ چھا گئیں، اور جو سرکولر ریلوے کا جو کمیوٹرز تھے ان کو کوئی فیسلٹی نہیں ملی، اور وہ ان کے لیے اس میں میں نے یہ بھی سنا فہیم صاحب کہ اس زمانے کی ٹرانسپورٹ مافیا بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی، اور اس کے بڑے رشتے ناتے ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ، کیا کہتے ہیں، حکمرانوں کے جو بھی رہی اس زمانے کی سکسیسو گورنمنٹس،
تو انہوں نے بڑا آرگنائز طریقے سے اس ادارے کو تباہ کرنے میں ان کا بھی ہاتھ ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ریلوے کے بدعنوان افسر بھی مل گئے اور سب ملا کر انہوں نے یہ کیا کہ جی تالا لگوا دیا. جب آپ فرما رہے تھے کہ 90s پاکستان کی کے لیے بہت برا دہائی تھی, تو نہائی جو میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, اس دہائی کی جو تباہی کی جو ذمہ داری ہے وہ 80 کی دہائی میں تھی. کراچی میں بہترین KTC کا سسٹم ہوتا تھا, کراچی میں بہترین سرکولر ریلوے کا سسٹم ہوتا تھا, اور مگر اس کے بعد ہم افغان جہاد میں جنگ میں شروع ہو گئے. اس کے نتیجے میں جتنا ڈرگز کا گنز کا پیسہ آیا وہ سارا کا سارا کراچی آیا. یہاں پر یہ ڈرگز اور گنز کے اندر پولیس کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو اگر آپ کو یاد ہو 80s میں جب منی بسیں چلنا شروع ہوئی کراچی میں, ہر پولیس افسر کی 2 اور 4 بسیں ہوا کرتی تھی. جتنے لوگ افغانستان سے آ رہے تھے جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا, جو ڈرگز منشیات کے پیسے ہوتے تھے, اسلحے کے پیسے سارا کا سارا سب سے آسان کھپت جو تھی وہ ٹرانسپورٹ میں تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ KTC کی اور کراچی کی اپنی ایون 2K وغیرہ جو پرائیویٹ روٹس ہوا کرتے تھے, وہ تمام روٹس کے مقابلے میں منی بس جو پہلے ٹوئٹا ہائیس کے طور پہ پھر وہ کوسٹر کے طور پہ, کراچی کی بس کبھی بغیر بس اسٹاپ کے رکا نہیں کرتی تھی. کراچی کی بس میں ہمیشہ باوردی کنڈکٹر ہوا کرتا تھا, ٹکٹ دیتا تھا. یہ کنڈکٹر باہر لٹکا ہوتا تھا, جہاں اس نے پیسنجر گلی سے آتا ہوا بھی دیکھا, حادثات بہت زیادہ بڑھے تھے. پھر آپ اور زیدی کا علمناک اس کی وجہ سے, کیونکہ اس کی پھر کراچی کی وہ ٹرانسپورٹ نہیں رہی. وہ کراچی کے اندر ایک امپورٹڈ ٹرانسپورٹ کا سسٹم, جس کے اندر نہ ڈرائیور کا کراچی کا تھا, نہ کنڈکٹر کراچی کا تھا, نہ بس کراچی کی تھی. تو وہ اس سارے چکر میں کراچی کا اپنا جو آرگنائز ٹرانسپورٹ سسٹم تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا. اور ہمارے جیسے زید صاحب نے کہا کہ سرکولر ریلوے کے ساتھ جو بسز کے روٹس بننے چاہیے تھے وغیرہ ہونا چاہیے تھے, یہ ذمہ داری تو ہمارے جو ادارے تھے ان کے اوپر جو DGs بیٹھے تھے, جو لوگ رسپانسبل تھے, یہ ان کی ذمہ داری. لا قانونیت پھیلتی گئی اور ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی. اور ان کو یہ نظر آنا چاہیے تھا کہ یار اگر یہ نارتھ کراچی میں اب آبادی بڑھ رہی ہے تو نارتھ کراچی سے بس چاہیے جو کہ سرکولر ریلوے کے اس کے اوپر آ کے کرے. نمبر 2, کراچی کے اندر بے انتہا کچی آبادیاں بنی اور ان کچی آبادیوں کو ریگولرائز کیا گیا. اور وہ بھی 80s میں ہوا. اور وہ جو ریگولرائز, وہ جو لانڈی اور سائٹ کا لنکج تھا, جو ورکر ٹرانسپورٹ کرتا تھا, جو سیٹلڈ ان میں سے, وہ ختم ہو گیا. اب ہر جگہ کچی آبادی موجود ہے, وہاں سے مزدور سائٹ کی اور لانڈی کی قائد آباد کی فیکٹری میں چلا گیا. تو یہ تمام چیزوں نے مل کر 90s کو پیدا کیا اور تباہی کا وہ کیا. جی فہیم صاحب کو سپورٹ کروں. پہلے یہ تھا کہ فارمل سیکٹر تھا, ریلوے ایک فارمل سیکٹر تھا, ٹرانسپورٹ ایک فارمل سیکٹر تھا. سلولی یہ فارمل سیکٹر کو ختم کیا گیا اور انفارمل سیکٹر آیا. ختم کیا گیا, کس نے ختم کیا؟ دیکھیں یہ بتاتے جائیں نا, اس میں گورنمنٹ کا بھی رول ہے کہ انہوں نے توجہ نہیں دیا, فہیم صاحب نے کہا. اور دوسری طرف جو پرائیویٹ سیکٹر تھا, انہوں نے اپنے بادشاہت بنانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو انہوں نے ہر جگہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. انفارمل سیکٹر جو چھا گیا کراچی میں, آپ دیکھیں جتنی بسیز ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, کوئی گورنمنٹ کا تو اس کا رول ہی نہیں ہے. اور فری ٹرانسپورٹ پالیسی میں نے کہا دے آر فری ٹو رن اینی ویئر, ان کو چاہیں جہاں وہ اپنا ایک روٹ پرمٹ سبمٹ کریں گے, اپنا پلان سبمٹ کریں گے, RTA بورڈ اپروو کرے گا اور وہ بسیں چلا دیں گے. تو اسے اٹ ہیز بیکم اے بزنس. اس میں ٹائم کیپر انوالو ہے, اس میں روٹ آنر انوالو ہے, اس میں بس آنر انوالو ہے, ڈرائیور انوالو. آپ نام لینا, دیر سو مینی اسٹیک ہولڈر. اور وہ سارے لوگ جس کو الاؤ کرتے ہیں اس کی وہ کرتے ہیں, وہ لوگ انوالو ہیں. تو اب گورنمنٹ کو چاہیے گورنمنٹ ہیز ٹو ایک اسٹرن ایکشن تاکہ ان کو ریگولرائز کرے, پراپر ریگولیٹری. گورنمنٹ ہے کون زید صاحب, وہ بھی تو ڈیفائن اچھا. مجھے وہ اقبال احمد صاحب مشہور بائیں بازو کے جو مفکر, ان کا بڑا جملہ 80s میں کسی سیمینار میں ہم نے سنا تھا کہ رورلائزیشن آف اربن ایریاز, اس میں کراچی کی مثال دی تھی کہ یہاں پر وہ اربن ویلیوز جو تھیں وہ کم ہوتی گئیں. جو آپ لوگوں نے وہی کہا کہ جی انفارمل سیکٹر جو تھا وہ چھا گیا, تو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. تو جناب ایک بہت بڑا مسئلہ آپ جو کہتے ہیں کہ سرکولر ریلوے کی بحالی میں, وہ ہے کہ جی تجاوزات جو ہیں, انکروچمنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تقریباً مطلب 7,000 کے قریب جو میں نے تھوڑا سا پڑھا لکھا, اور اس میں 4,000 سے زیادہ مکانات ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا رکاوٹ ہے اس کی بحالی میں. انتہائی فضول بات ہے, انتہائی فضول بات ہے. میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں. میں نے ہر جگہ جہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ انکروچمنٹ ہے, وہ جگہ وہ کی ہے. دیکھیے کسی زمانے میں 100 فٹ چوڑا 120 فٹ چوڑا
अलाइनमेंट होता था सर्कुलर रेलवे का, जब इनिशियली बनाया था ये जो सर्कुलर, ये जो इनर सिटी लूप था, आज वो आपको क्लियर जगह 60 फीट की जो विड्थ का जो कॉरिडोर है वो आज आपको मिलता है। बहुत थोड़ी सी इंक्रोचमेंट, ये 2000-4000 का नहीं है। मगर अब मसला क्या है, देखिए आप अगर सर्कुलर ट्रेन का जो ट्रैक है वो 4 फीट 5 फीट से 6 फीट तक का ट्रैक होता है। अभी जो ट्रैक बिछा हुआ है वो तकरीबन 6 फीट का ट्रैक है। अगर 2 ट्रैक अगर आप कर दें ये 12 फीट हो, इनके बीच में 6 फुट जगह दे दें ये 18 हो गए, इनके दोनों तरफ मजीद 6-6 फीट जगह छोड़ दें तो ये 30 फीट हुई। आप 30 फीट को डबल कर लो, ये 60 फीट हो गई। आपको 100 फीट या 90 फीट या 120 फीट जगह क्यों चाहिए? आप बहाने क्यों तलाश करते हो कि हमने सर्कुलर रेलवे नहीं चलानी है? बनाना होगा, मतलब कई और चीजें होंगी। नहीं, आप देखिए कुछ भी जो वो मौजूद है ना, वो मौजूद है। हाँ, गिलानी स्टेशन है, वो स्टेशन तो है, स्टेशंस मौजूद हैं, आपको पार्किंग की जगहें, मोटरसाइकिल गाड़ियों की पार्किंग की जगहें मौजूद है। मैं तो कह रहा हूं आपको आपने डबल ट्रैक ही डालना ना, आपने 4 ट्रैक, आज तक आप मेन ट्रैक पे तो 4 कर नहीं पाए, आप सर्कुलर रेलवे पे क्या 4 ट्रैक करोगे यार? तो आप बजाय, मसला ये है कि जो हमारे नाम नेहाद ये जो रेलवे में जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जो बाहर से कंसल्टेंट्स आते हैं, वो उठा के वो शुरुआत करते हैं जी ये चीज ऐसे, अब इसको ऐसे, वो उसी टेक्निकल मम्बो जम्बो में साली ना ट्रेन चलती है, ना बस चलती है, ना गाड़ी चलती है, सारा शहर को आपने मोटरसाइकिल पर बिठा दिया। दही साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट है उनका कहना था कि जी इसकी बहाली के लिए सर्कुलर रेलवे की पाकिस्तान रेलवे ताउन नहीं कर रहा, तो क्या इसका मतलब है? ये जो फ़हीम साहब कह रहे हैं, इसी तनाजुर में उन्होंने बात की। देखिए फ़हीम साहब ने बहुत सही कहा है, हमारे कागज़ का जो काम होता है पेपर पे होता है। 2003-4 में एक KUTC कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाई गई और उसमें कहा कि उसमें उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था जिसमें 4 जो है मेंबर थे फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट, 2 फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट और 2 फ्रॉम कम्युनिटी लोकल गवर्नमेंट। 4 में से तो उसमें उनका काम था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पूरा ऑर्गेनाइज़ करना था उसको, उसकी मीटिंग्स हुई, वो उन्होंने प्लान बनाया, जायका को बुलाया, जायका ने अपना प्लान बनाया जी कि ये जो है 43.2 किलोमीटर का हम करेंगे, 2.2 बिलियन खर्च होगा और उसमें पहले फर्स्ट स्टेज में हम करेंगे फ्रॉम सिटी टू लियाकताबाद, सेकंड में लियाकताबाद टू सिटी वाया ड्रेग रोड एंड ड्रेग रोड टू, सारे प्लान थे। प्रॉब्लम सारा ये होता है कि जब उन्होंने कहा जी हम 0.2% पे लोन देंगे जैसे इंडिया में दिया था और 40 ईयर्स का रिटर्न पीरियड है, अब जब वो आ गया तो उसके बाद सेकंड थॉट हुआ कि जी अब इसे हम खुद करेंगे, सिंध गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जी, और फिर ये है कि देयर इज़ अ टसल बिकॉज ये जो लैंड दी गई है फेडरल गवर्नमेंट को जो ट्रैक के लिए है, ये स्पेसिफिक है ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए, यू कैन नॉट चेंज दैट लैंड यूज़, ये आप लिखा हुआ है। अब वहाँ पे अगर आप उसको लेके अभी कोई सुना है कि मीटिंग हुई जिसमें एक सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि हमें दे दें, तो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि जी इसके लिए हमें और जगह दें। अब इस किस्म की चीज़ें इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटी, आपके दूसरी जगहों में जब सब मिल के काम करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट जैसा इट इज़ ए सिटी फॉर ऑल, यू नो, यहाँ पे सब लोग हैं। तो यहाँ पर जो है मसले फ़हीम, मुझे ज़रा सा रोकना पड़ेगा क्योंकि नाज़रीन लेना है वक्फा, वक्फे के बाद जब आएंगे तो फ़हीम साहब जो एक ख़ास बात कहना चाहते हैं वो भी सुनेंगे और ये भी सवाल उठाएंगे कि ठीक है हमने बहुत ज़्यादा मसाइल पे बात की, तो इन मसाइल का हल क्या है कि कराची के शहरी जो हैं वो मुर्गा बने बगैर, बस की छत पर सवार हुए बगैर या मोटरसाइकिल पर तवील सफ़र किए बगैर जो है बाइज़्ज़त तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। कोई हल है या नहीं, हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, लेकिन वक्फे के बाद। एजेंडा पाकिस्तान में नाजरीन एक मरतबा फिर खुशामदीद, और आज के एजेंडे पर है कराची के ट्रांसपोर्ट का दुख, और इस दुख को बयान करने के लिए फ़हीम ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मलिक ज़हीरुल इस्लाम साहब मौजूद हैं। फ़हीम साहब, मसलों पे हमने पहले 2 सेगमेंट्स में बड़ा डट के बात की, ये बताइए कि हल क्या है और पहला कदम, छोटा सा कदम क्या होना चाहिए? देखिए, कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक मौजूद है, कराची की सड़कें मौजूद हैं, कराची की सड़कें आज भी पाकिस्तान की सबसे चौड़ी सड़कें हैं,
1915 में इंजीनियर वॉकर ने बंदर रोड बनाई थी, उसके ऊपर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से पूरी इंक्वायरी कमीशन आ गया था कि बहुत चौड़ी बना दी। तो ऐसा नहीं है। अली अहमद साहब कराची के टॉप नॉच अर्बन प्लानर्स, ठीक है, उन्होंने बनाया। कराची के अंदर प्रॉब्लम क्या है, अभी जो मलिक ज़हीर साहब बात कर रहे थे, कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 2003-2004 में जायका भी आ गई, उसने 2.6 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट भी बना दिया। उन्होंने तो अपनी ट्रेनें, अपनी प्रोडक्ट्स बेचनी है यार। आपके यहाँ बेहतरीन आपकी कैरेज फैक्ट्री बाराकू में, इस्लामाबाद में मौजूद है। आपके पास पूरा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पाकिस्तानियों ने नहीं बनाया, ये जर्मन कंपनीज ने डिजाइन किया। आज जिस रेलवे कैरेज फैक्ट्री जो इस्लामाबाद में है, वो जिस जर्मन कंपनी ने ये बनाई थी, उसी ने पोलैंड में बनाई। वो इस वक्त यूरोप की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। बिल्कुल इसी तरह कि आपके पास सारा बेसिक, क्यों चलाना चाहते हो दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम कराची में? कराची में लोगों को चढ़ने के लिए ट्रेन चाहिए, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम चाहिए। आप रेल की पटरी कराची, पाकिस्तान के अंदर कई हजार किलोमीटर की रेल की पटरी पड़ी हुई है। आप 29 किलोमीटर टाइम्स 2, ये 58 किलोमीटर की हो गई। आपके पास रेल को, आपके पास पटरियां पड़ी हुई हैं, आपके पास स्लीपर्स पड़े हुए हैं, आपके पास रेलवे कैरेज फैक्ट्री मौजूद है। आप यार मिसाइल बनाते हो, JF-17 थंडर्स बनाते हो, अब आप दोज़ें बनाते हो, मगर अवामुन नास के लिए आप पटरी पे चलने वाली ट्रेन नहीं बना सकते। आपको क्यों जापानी पैसे चाहिए, क्यों वर्ल्ड बैंक चाहिए? तो सारा पाक रुपये में बनता है भाई। आपकी अपने यहाँ टेक्नोलॉजी, आप क्या इंडियंस ने और चाइनीज ने कहीं से इंपोर्ट करके अपना सिस्टम बनाया? आज वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्यों नहीं? हमारे यहाँ मिनिस्टर आता है, 1947 के बाद कराची का मास्टर प्लान बना, नई गवर्नमेंट आई, उसने पिछला उठा के फेंक दिया, उसके बाद एक नया बना, फिर एक नई आई, उसने उसको उठा के फेंक दिया। हर आदमी पहिए को नई से, क्योंकि उसमें कमीशंस बनते हैं, उसमें बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के फायदा है, मगर क्या इसमें पाकिस्तान के कराची के अवामुन नास का कोई फायदा है? कतई नहीं है। क्यों नहीं? आप कौन सी ऐसी चीज है जो आप पाकिस्तान में नहीं कर सकते? आज आप क्यों नहीं करते? और आप जहां तक बात करते हो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देखो कराची के बल्दियाती इदारों ने सर्कुलर रेलवे के ट्रैक्स के ऊपर जा बजा रेल ओवर ब्रिजेस बनाए। आप ट्रेन एक नहीं चलती थी, आपको राशिद मिन्हास रोड पे, यूनिवर्सिटी रोड, हर जगह मिलेगा आपको, हर जगह पे आपको रेल। अब जिस सिंध गवर्नमेंट की, जिसकी मलिक ज़हीर साहब बात कर रहे हैं, उसने ग्रीन लाइन बनाई सबसे पहले नॉर्थ नाज़ाबाद में, सर्कुलर रेलवे के ट्रैक के ऊपर जो रेल ओवर ब्रिज था उसको खत्म कर दिया, क्योंकि नहीं है ना, वो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना है। प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट होलिस्टिक आप नहीं देख रहे, होलिस्टिक नहीं दे रहे। अच्छा, आपने बड़ी अहम बात है कि मैं चाहूंगा ज़हीर साहब से इस पे इसका इनपुट लें कि अपने हम दम कदम पर, अपने उस पर हम बना सकते हैं, पाक रुपी में बना सकते हैं। जी देखिए, हर चीज़ पॉसिबल है। जैसे पहले कहा, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज ज़रूरी है। पूलिंग जैसे अब ये कि लोकल इससे इनपुट दी, KMC ने बनाए, तो मिल के सब काम हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये सोच है नहीं। डेफिनेटली जहाँ आपको टेक्नोलॉजी चाहिए वो आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो बन सकता है वो बनाए अपने। ये मिक्स अप्रोच जो है ये बहुत ज़रूरी है हमारे डेवलपिंग कंट्री और डेवलपिंग सिटी के लिए। लेकिन इस पर इतना काम नहीं हुआ। अब तो यही होता है कि स्टडीज़ करें और वो नए सिरे से बार बार आप रीइन्वेंट करते हैं व्हील को। मैं ज़हीर साहब की बात को यहीं से अगर मुझे जो लाइट रेल सिस्टम या वो होता है वो इलेक्ट्रिक ड्रिवन होता है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम ओवरहेड होता है। आपका खानेवाल से लाहौर ट्रैक्शन सिस्टम ओवरहेड अगर आपको याद हो, 70s में होता था, 70s, आपने उसको खत्म कर दिया। लाइट रेल के अंदर बजाय इंजन के हर कैरेज में एक मोटर होती है, छोटी, और एक मोटर, 4 मोटरें हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं। कैरेजेस की जो वो मोटरें हैं, वो अगर 6 कैरेजेस हैं, एक इन्वर्टर के जरिए उसकी स्पीड कंट्रोल की जाती है। ये सारी चीजें कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए नहीं है इसके अंदर? रॉकेट तो बना लेते हैं। आप मुझे आप बताइए, आप मिसाइल और हर चीज आज पाकिस्तान में अपने आप बना रहे हो, क्या किसी ने आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की? आपके ऊपर तो इल्जाम लगता है कि आपने नॉर्थ कोरिया को टेक्नोलॉजी दे दी यार। तो आप जो आज अमेरिका के लिए एक मसला बना हुआ है,
تو آپ تو آپ کے پاس سب کچھ کر سکتے موجود ہے، اچھا مگر اس کو پروجیکٹ نہیں بنا۔ آخری سیگمنٹ میں چاہوں گا ایک اور ایشو پہ کہ جو 4 لائنز ہیں، گرین لائن، اورنج لائن، یلو اور ریڈ لائن، آپ کے خیال میں ایک تو لوگ کہتے ہیں جی ٹو لٹل ٹو لیٹ، کہ بہت عرصے کے انتظار کے بعد شروع کیا، یہ اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے، کتنا حد تک اگر یہ چاروں پروجیکٹ کمپلیٹ بھی ہو جاتے ہیں اگلے 2-4 سال میں تو کس حد تک یہ کراچی کے جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے حل کر لیں گے؟ دیکھیں کراچی جو ہے اس کا جو اسپریڈ ہے بہت زیادہ ہے، اور اس میں جو ہم نے ابھی پلاننگ کی ہے، مثلا جو صفورہ گوٹ کی یونیورسٹی روڈ ہے جس کو ریڈ لائن کہتے ہیں، اس کی جو پلاننگ کی ہے اس میں 29 کلومیٹر کا یہ کوریڈور ہے، اسٹارٹنگ فرام ملی کمنگ اپ ٹو ٹاور نمائش، اور اس میں یہ کہ جو ہماری ہے جو امپرومنٹ ہے وہ انٹائر کوریڈور کی، یہ نہیں کہ صرف بیچ میں جیسے ایک پٹی لگا دیں، بلکہ فرام فساد ٹو فساد اس کی امپرومنٹ ہے، جس میں سائیکل ٹریک ہے، سب کچھ ہے۔ اچھا، یہ اس کے ضروری تھا کہ پلاننگ ہو گئی، ڈیٹیل ڈیزائن ہو گئی، اب اس میں مثال کے طور پہ جو ہے اب تقریباً جو سروس چلیں گی تقریباً 10 سروس چلیں گی۔ 10 سروس سے مطلب ہے کہ ڈائریکٹ سروس ہے، اگر آپ ڈائریکٹ سروس کا مطلب اگر آپ بیٹھتے ہیں گلستان جوہر سے تو ڈائریکٹ آپ اس روٹ پہ آئیں گے، کوریڈور پہ آئیں گے، آف کوریڈور جائیں گے، اس طرح کی کوئی ڈائریکٹ سروس ہے تو باقی 6 جو ہیں وہ تقریباً دیکھیں 29 کوریڈور ہے، لیکن 200 کا وہ کلومیٹر کا نیٹ ورک کرے گا، تو اس طرح سے پورے شہر کو کور کر لے گا۔ کتنی بسیں چاہیے ہوں گی؟ دیکھیں اس میں تقریباً اس میں انہوں نے بنائے 500 بسز کا ہے، اس میں جو چاروں لائن، یا اس میں نے چاروں نہیں، میں سے بات کر رہا ہوں ریڈ لائن کی، جس میں 9 میٹر کی بس ہے، 12 میٹر کی ہے، 8 میٹر کی بس ہے، اور اس میں کچھ سرپلس بھی رکھے، اس طرح ہر لائن کا کیلکولیٹ کیا گیا۔ مسئلہ یہ دیکھیں، کوئی اندازہ ہے فہیم؟ دیکھیں اندازہ اگر آپ چاہیں چاروں کی 2000 تقریباً 1500 2000 بسز مکس ٹائپ کی چاہیے، which will definitely cover the entire city۔ اچھا اب فہیم صاحب کیونکہ لاسٹ 2 منٹس، اور اس میں جو بڑا سوال جو مجھے بڑا شوق ہے کہ ہونا چاہیے ہمارے یہاں بھی لندن کی طرح کوئی ٹیوب چلے، اگر ہم نے سرکولر ریلوے بنا لی، آپ نے جس طرح مشورہ دیا، اور ریڈ لائن اورنج لائن بھی بن گئی، اس طرح کی جدید ریلوے کا نظام جو اب دلی میں بھی آ گیا ہے، ممبئی میں بھی ہے، لاہور میں ہمارے ماشاءاللہ، تو اس طرح کی ٹرینیں ہماری یہاں بھی چلیں گی؟ دیکھ کے خوشی ہو، ہم کہیں جی ہمیں نہیں چاہیے، ہم 21 سینچری میں ہیں، سنگاپور کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جی بھیا، نہ ہم ممبئی سے مقابلہ کر سکتے ہیں نہ سنگاپور سے کر سکتے ہیں۔ کراچی کے لوگوں کو موٹر سائیکل سے واپس کسی ایک شریفانہ بس اور ٹرین پہ چڑھا دو، یہ اس چکر میں رہیں گے کہ یہ ایسے کوریڈورز ہوں گے، ایسے ہی ہوگا، نہ بابا مریں گے نہ بیل بٹیں گے، یہ ہوگا نہیں کبھی۔ اگر آپ نے کرنا ہے، آپ ایکسپینس کی بات کر رہے ہیں، گریٹر ممبئی 603 اسکوائر کلومیٹر پہ ہے، گریٹر کراچی 754 اسکوائر کلومیٹر پہ، وہاں 2346 لوکل ٹرینیں ڈیلی چلتی ہیں، آپ کے ہاں ایک نہیں چلتی۔ آپ کے یہاں پہلے بیسک شروع کریں، آپ بیسک شروع کریں، آپ جو اس پہ چھوڑ دیجئے کہ اس کے اندر ایسا ہوگا ایسا ہوگا، کراچی میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کراچی کے لوگوں کو ایک بنیادی ٹرانسپورٹ سسٹم، میرا گھر میرے دفتر سے ایگزیکٹلی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، میں روز صبح ایک گاڑی میں بیٹھ کے آتا ہوں، اگر مجھے ایک شریفانہ بس مل جائے تو میں سیدھی اس کے اوپر آ جائیں گے۔ تھوڑا سا میں اس پہ ایڈ کروں گا، دیکھیں گورنمنٹ آف سندھ نے ٹرانس کراچی ایک بنایا ہے، اسے کمپنی، گورنمنٹ اون کمپنی، جس کا اونرشپ بھی گورنمنٹ کے پاس ہے، اس میں ایک بورڈ آف ڈائریکٹر ہے جس میں نامی گرامی لوگ رکھے ہیں، اور ان کی فرسٹ بورڈ آف میٹنگ بھی ہو چکی ہے، یہ سارا آپریٹ کرے گا، اسپیشلائز لوگ ہوں گے، سب آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ فہیم زمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اپنے قیمتی مشورے دی۔ ناظرین، آپ نے ایکسپرٹس کی آراء سنی کہ کراچی میں کوئی بہت بڑا ہائی ٹیک، کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، کم از کم بیسک جو ہے بقول فہیم صاحب کے، کہ آپ بیسک ٹرانسپورٹ ایک شریفانہ سی مہیا کر دیں کراچی کے عوام کو، اور جو ہم نے دیکھا کہ مختلف حکومتوں کی مجرمانہ غفلت ہے، اب اس کی تلافی کا وقت آ گیا ہے، تو خدا کے لیے کراچی جیسے بڑے شہر کو اتنی ہی بڑی ماس ٹرانزٹ کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکولر ریلوے بحال ہونی چاہیے، جو انکروچمنٹ ہے اس کی راہ میں ان کا بھی خاتمہ بہت ضروری ہے، اور اسی طرح بڑی بسیں، جدید بسیں، ان کی بھی شہر کو ضرورت ہے۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔